السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان قاسمی آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج 7 اپریل 12 شعبان المعظم بروز منگل ہے۔ اب ایک دن کے بعد وہ مبارک رات آنے والی ہے جس کا ہم انتظار ہے، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات بڑی مبارک ہے، بڑی فضیلت والی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لہذا اس رات کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ نفلی ہوتی ہیں، اور نفلی عبادت کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو تنہائی کے اندر کرنا چاہیے۔ لہذا ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے تنہائی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اور وہ نفلی عبادات چاہے نفلی نماز ہو یا نفلی روزہ ہو یا نفلی ذکر و اذکار ہو یا صدقہ خیرات ہو یا تلاوت کلام اللہ ہو یا توبہ و استغفار ہو، بہرحال کوئی بھی عبادت ہو اس کو اپنے گھر میں رہ کر کے تنہائی میں کرنا چاہیے، اور ایسی ہی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اس وقت ویسے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں پوری دنیا کے، کہ اس وقت پوری دنیا ایک خطرناک وائرس سے جوجھ رہی ہے۔ ہمارا ملک بھی اس خطرناک وبا سے جوجھ رہا ہے، اور روز بروز اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ آپس میں دوری بنائے رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں، یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا ہم گھروں کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات کے اندر اللہ تعالی اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے، بے شمار بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کا منادی پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی ضرورت مند جو آج اپنی حاجت میرے سامنے رکھے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں؟ ہے کوئی جو مرادیں مانگنے والا، میں اس کی مرادوں کو پورا کروں؟ بہرحال اللہ تعالی اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اس رات کے اندر بھی بہانے تلاشتا ہے۔ تو لہذا اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے عبادات کرنی چاہیے، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور آج 12 تاریخ ہے، کل 13 شعبان ہے، کل سے ایام بیز شروع ہو رہے ہیں۔ ایام بیز روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیز یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھا کرتے تھے۔ تو لہذا کل سے ہم روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ انہی ایام بیز کے اندر 15 شعبان بھی آ جائے گا، تو دونوں فضیلت حاصل ہو جائیں گی، شعبان والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور ایام بیز والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو کل سے روزے رکھنے کا اہتمام بھی کریں۔ اور اس رات کے اندر جو ایک خاص جس کو ہم نے لازم سمجھ رکھا ہے وہ قبرستان جانا۔ یہ ویسے بھی اس وقت حالات ایسے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن ویسے بھی قبرستان جانا شب برات کے لوازمات میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جانا ضروری نہیں ہے۔ بھئی قبرستان ہم جاتے ہیں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، مقصد یہی تھا کہ مرحومین کے لیے اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کی جائے۔ تو ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے ہی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت پولیس پرشاسن کی طرف سے سخت ہدایات جاری کی گئی ہے، تو اس لیے سمجھ لینا چاہیے۔ میں تمام ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں
کہ اپنے بچوں کا اس رات میں خاص خیال رکھیں، گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، اور خاص طور سے اسکوٹی بائک کی چابی اپنے پاس رکھیں، بچوں کو نہ دیں، ان کے پاس ہوگی تو وہ نکل جائیں گے، اور اگر وہ نکل گئے، پولیس کو پھنس گئے، تو پھر پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، ان کو گھروں میں رکھیں۔ تو یہ اہم رات ہے، مبارک رات ہے، اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ یہ جو وائرس پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وائرس سے نجات عطا فرما دے، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، اور انفرادی طور پر ہم ساری عبادات گھروں میں رہ کر کے کریں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات کا خاص خیال رکھیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور مساجد کا بھی رخ کرنے کی ہرگز فکر نہ کریں، مساجد کے اندر آنے کی کوشش نہ کریں۔ ارے بھائی، جب مساجد فرض نمازوں کے لیے بند ہے تو ایک نفلی عبادت ہے، اس کے لیے کیسے کھولی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادات کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ وبا پھیل رہی ہے، یہ صرف ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے، لہذا ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس خطرناک جان لیوا وائرس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ تو آپ حضرات سے نہایت ہی ہمدردانہ یہ میری اپیل ہے کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں، گھر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور بچے بھی، ماں باپ ان کے اوپر خاص نظر رکھیں کہ ہمارے بچے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ اسکوٹی اور بائک کی چابی اپنے پاس رکھیں، تاکہ بچے اسکوٹی اور بائک لے کر کے کہیں باہر نہ نکل جائیں۔ تو یہ آپ حضرات سے گزارش تھی، آپ میری ان تمام باتوں کو ذہن نشین کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، اور میں بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میرے لیے بھی آپ حضرات دعائیں کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جان لیوا وائرس سے پوری انسانیت کو جلد جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔